میں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے لگا ہوں یہاں سے. اچھا اوکے اوکے اوکے. دو تین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیٹھی صاحب, اس پہ آپ کا تبصرہ چاہیے. ایک طرف یہ حالات ہیں ملک کے, یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی, آئینی سوال کھڑے ہو گئے. ابھی تو بقول وکیل جو ہے اکبر ایس بابر کے, کہ انہوں نے صرف ایک رپورٹ جاری کی ہے, پوری رپورٹ جاری نہیں کی, کچھ حصے اس کے ابھی بھی کلاسیفائیڈ ہیں. لیکن یہ ہے صرف 2003 تک, 2013 تک. تو 2013 کے بعد تو بہت سارے موسم آئے ہیں, یہاں پہ دھرنا بھی ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت گئی ہے, اس کے بعد فیض آباد دھرنا ہوا ہے, اس کے بعد الیکشن ہوا ہے, اس کے بعد یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے. تو اس عرصے میں بھی تو فنڈنگ اور دوسرے چیزیں ہوتی رہی ہوں گی اور ہوئی ہیں. کچھ کا اظہار اس رپورٹ میں بھی ہوا ہے. لیکن ایسے چارج ماحول میں نیب چیئرمین کو پہلے بلایا گیا, وہ کسی طرح سے آئے اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور کہا کہ جی اگر آپ کو صحیح بریفنگ چاہیے تو آپ ان کیمرہ کریں. کل وہ اجلاس تھا, اس میں وہ تشریف نہیں لائے, اور وزیر اعظم صاحب کے ریفرنس سے ایک خط جو ہے وہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو, کہ وزیر اعظم نے ہیز بین پلیزڈ کہ جی اب جو ہے وہ فلاں صاحب جو ہے ڈی جی ہیڈ کوارٹر پیش ہوں گے نیب چیئرمین کی جگہ پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا سگنل دینا چاہتے ہیں خان صاحب؟ اور اس کی کوئی نظیر ہے, کوئی اگزامپل ہے پارلیمنٹری ہسٹری میں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے سولنگی صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بڑے پاورز ہیں, سیمی جوڈیشل پاورز بھی ہیں, لیٹ می ٹیل یو دیٹ. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے حکومت کی اور کارکردگی کے اوپر. اب نیب کو بلایا گیا, نیب چیئرمین کو, قانون کے مطابق ہی ہیز ٹو گو. ٹھیک ہے, بیمار ہو جائے نہیں جانا, یہ ہے وہ ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب چیئرمین نہ جائے اور ایک خط آ جائے پرائم منسٹر کے اور حوالہ دیا جائے اس خط کا کہ جی پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے کہ اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے وہ ڈی جی, دوسرا کوئی ڈی جی جائے گا, چیئرمین نہیں جائے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں, آئی ایم ایکچولی شاکڈ, بٹ دین ون شوڈ ناٹ بی شاکڈ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں ایک بڑا سافٹ اسپوکن نون لیگر. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ہیڈ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو رانے ہیں, ایک گڈ رانا ہے ایک بیڈ رانا ہے. تو دس از دا گڈ رانا, وہ بیڈ رانا پنجاب والا ہے, دس از دا گڈ رانا فرام اسلام آباد. تو انہوں نے بہت سافٹ پیڈلنگ کی ہے, حالانکہ اگر وہ چاہتے تو بہت سخت ان کا بیان ہو سکتا تھا. وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خط کی کیا حیثیت ہے, اس کو ہم یہ پھاڑتے ہیں, اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ نے کیا لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ کہ مجھے روکیں اور فلانے کو جانے دیں؟ کوئی ہے ایسی بات, یا انہوں نے خود ہی صبح اٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپ نہیں جائیں گے اور یہ صاحب جائیں گے؟ اور پھر یہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جائیں گے, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی اجازت میں دیتا ہوں کہ یہ چلے جائیں. تو یہ تو نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے. تو ہوتے کون ہے اجازت دینے والے, اور آپ کون ہوتے ہیں اجازت لینے والے؟ یا کیا آپ نے اجازت بھی مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ اور اگر مانگی تھی تو وہ بھی انلیگل ہے, اور اگر مانگے بغیر پرائم منسٹر نے اس قسم کا خط لکھ دیا تو یہ بھی انلیگل ہے. بیکاز رولز آف بزنس کے اندر یہ پرائم منسٹر کی ناٹ انٹرفیئر ان ڈپارٹمنٹل ورک. یہ تو بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل انلیگل کام ہے. مگر انہوں نے میرا خیال ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اپوزیشن ایجیٹیٹ کرے اس کے اوپر تو ایک اور کیس بن سکتا ہے آف انلیگل آرڈرز, اور کسی وکیل سے آپ پوچھ لیں. مجھے تو اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اگلی دفعہ خود آئے, چیئرمین کے صاحب کو آنا چاہیے. تو چلے, میں سمجھتا ہوں اوکے, بٹ یہ چیئرمین صاحب کو بھی ذرا ٹائٹ کرنا چاہیے کہ یہی چیئرمین صاحب تسی ایک خط جڑا ہے تسی منگوایا ہے, لکھیا ہے,
کوئی آپ نے ریکویسٹ کی تھی وہ دکھائیں نا, یا خود ہی اوپر سے ہی گرا ایسے کر کے پیراچوٹ ہوا اور نیچے آ گیا کہ جی آئی اپروو کہ فلانا جانا چاہیے. ارے بھائی اپروول تو اس وقت دیتے ہیں کوئی ریکویسٹ کرے تو, آپ سینکشن کرتے ہیں, مگر اپروول جو ہوتی ہے وہ تو آپ کسی سے سوال پوچھے کہ جی مے آئی ڈو دس, اور یس یو مے آئی اپروو آف اٹ. یہ اگر کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے تو آپ اپروول کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یا تو آپ ڈائریکٹ کریں, آئی ڈائریکٹ کہ چیئرمین نیب نہیں جائے گا اور فلانا جائے گا, وہ بھی انلیگل ہے, مگر وہ تو کیا نہیں. یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا گول گگلی کرانے کی کوشش کی ہے کہ پرائم منسٹر گیون اپروول فار سورس. تو میرا خیال ہے اگلی ہیئرنگ میں چیئرمین نیب کو پوچھنا چاہیے کہ ذرا وہ لائیے نا, آپ نے اپروول مانگی تھی, اگر کوئی خط لکھا تھا تو وہ دکھا دیجیے, ڈیڈ یو رائٹ. تو اب بچکو کہ میں نے یہ بات کر دی ہے, یہ عین ممکن ہے کہ ایک بیک ڈیٹ کے اندر ایک خط بھی شاید چلا جائے اپروول کے لیے, بٹ اسٹل اٹس ورتھ ایکسپلورنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر اور جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹی ہیز ڈن دس وغیرہ, ان سے بھی ان کی بھی کراس ایگزامینیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے. بٹ اینی وے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, یہ بھی اب پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں چاہتے چیئرمین وہاں جائے, وہاں بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے. اور چیئرمین صاحب میرا خیال ہے میں اگر بات کو سمجھوں تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ کچھ اشارے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو کہ چیئرمین نہ جان دیو, روکو انہوں, پتہ نہیں کی کہہ دے گا اتنے ہو تو کوئی, اور کوئی ایسا بندہ بھیجو جو کہ ڈیلے کر دے جا کے وہاں, مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا, یہ ہے وہ ہے اور یہ ہے وہ, ہاں جی اس کے اوپر تو دیکھنا پڑے گا. چیئرمین تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا, تو چیئرمین کو نہ جانے دو, یہ چیئرمین کو روکو. تو جب یہ پیغام گیا ہوگا چیئرمین کو تو چیئرمین نے کہا ہوگا جی میں کیسے, انہوں نے بلایا مجھے تو جانا ہوگا. تو انہوں نے اگر آگے سے یہ جواب ہوا کہ آپ ہمیں پوچھیں اجازت لیں کسی اور کو بھیجنے, انہوں نے کہا سر وہ بھی میں نہیں کر سکتا قانون کے مطابق. اچھا پھر اسی کر دینے, کہا سر تسی کرنا تو کر دیو, میں بھیج دوں گا. یہ تو بات یہ ہے کہ دال میں تو بہت کالا ہے, اور میرا خیال ہے آج کل جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے, چیئرمین صاحب کو بھی ہوا بدلتی نظر آ رہی ہوگی, اور چیئرمین صاحب بھی ابھی ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں تبدیلی آ جاتی ہے اور ایک نئی حکومت آ جاتی ہے تو پھر چیئرمین صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بڑے سینسٹیو ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, اور سارے پریشان ہیں اور اپنے رخ جو ہیں وہ ان کو چینج کرنا چاہیں گے. جی بالکل. لیکن یہ تو کہتے تھے کہ یہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, تو آزاد ادارہ ہے تو وہ پرائم منسٹر کے انڈر میں تو اس طرح سے نہیں ہے, نہیں ہے, تو یہ پرائم منسٹر بالکل نہیں ہے. ان کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کی کمیٹی میں نہ جائیں؟ پارلیمان کو تو عمران خان بھی جواب دہ ہے. ارے بھائی اگر ان سے اجازت مانگی بھی جائے تو وہ نہیں دے سکتے, مگر مانگی بھی نہیں جا سکتی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. جی مانگنا بھی انلیگل ہے, دینا بھی انلیگل ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ بات ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک اس سلسلے کی کڑی ہے جو گورننس کا عالم ہے کہ ایک دن میں 33 بل آپ اپروو کرواتے ہیں, پارلیمنٹری جو پروسیسز ہیں ان کو بائی پاس کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی آرڈیننس ہیں واپس لے لیے گئے, وہ لیپس کر گئے, ان میں غلطیاں نکلی 2-3 بار. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا, آپ دونوں کو بالکل یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو کتنی واچ ٹاپ سمنز گئی تھی, 1 بار 2 بار 3 بار, اور وہ کورٹ کہہ رہی تھی آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا. یہ ایک پیٹرن بن گیا انفارچونیٹلی, اور اسی پیٹرن کے حوالے سے ہی میرے خیال سے جو سب سے بڑے خدشات ہیں اس وقت وہ یہی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی مس گورننس رہے گی تو پھر ملک کا حال کیا آگے ہوگا, یہی تو اس وقت بڑا پرابلم ہے. تو ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ ہیں, میں چاہتا ہوں اس میں 2 ٹاپکس, ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے 27 فیبروری کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی سے چلیں گے, اور مارچ پہلے 3 دن انہوں نے کر دیا. تو سیٹھی صاحب ان کے ساتھ باقی لوگ بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ اناؤنس کی تھی مارچ کی, میں نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہونی. اب میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں, یہ 27 والی بھی کوئی نہیں ہونی. یہ صرف گیم میں رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی گیم میں ہیں, ہم بھی سولو فلائٹ لے سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی سپورٹ ہے بڑی. یہ گیم پلینگ ہے, کھوکھلا پن ہے, کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کوئی لانگ مارچ آج نہیں کر سکتی, وہ سندھ کے اندر تھوڑی بہت کر سکتی ہے, جب پنجاب میں آئیں گے تو بندہ ہی کوئی نہیں ملنا.
واپس ہونا پڑے گا. اسی طریقے کے ساتھ پی ڈی ایم والے جو ہیں, جب تک نون لیگ اپنے بندے سارے باہر نہیں نکالے گی تو اس وقت تک پی ڈی ایم کی بھی کوئی لانگ مارچ نہیں بنے گی. ہر پورا بھروسہ جے یو آئی کے اوپر تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو اگر جے یو آئی کے 10 جھنڈے ہیں تو نون لیگ کے 100 ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریشیوز. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے 10 جھنڈے اور نون لیگ کے 1 یا 2 جھنڈے ہوں, وہ تو لائن پٹ جائے گی. مگر جھنڈے نکالنے والے کون ہیں؟ وہاں تو مولانا ایسے آرڈر دیں گے تو جھنڈے آ جائیں گے. یہاں کون نکالے گا پنجاب میں نون لیگ کے جھنڈے؟ شہباز شریف صاحب نکالیں گے, حمزہ نکالیں گے, کون نکالے گا؟ آپ کو پتا ہے ابھی یہ جو الیکشن ہوئی 133 والے, مریم کو دعوت نہیں دی گئی. یہ نہ ہو کہ مریم آ جائے اور بڑا پھر مجمع ہو جائے. تو اس لیے میں پھر کہتا ہوں, ووٹ نواز شریف کا ہے, ووٹ کو نکالے گی مریم, اور پرائم منسٹر کون بنے گا وہ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. چلیے آپ نے بات کی سمری ختم کر دی. اچھا ٹھیک, تو بس اور آخری ہمارا موضوع ہے جسٹس عائشہ ملک کی تقرری پر, جو بہت زیادہ بار کی طرف سے اپوزیشن ہوئی ہے, اور اب خدشات یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم پہلے جو دکھائی دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس اور ان کے مختلف میٹر سے متعلق, وہ کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ وہ بڑھ جائے گی. لیکن یہ کہ ہمیں ویلکم ضرور کرنا چاہیے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی ہیں, تو ایک ہسٹری ان دا میکنگ تو ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بارز کی طرف سے جو فیئرز ایکسپریس کیے جا رہے ہیں, سیٹھی صاحب اس کے اوپر بھی آپ اپنا کامنٹ دیجئے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے, جب یہ 9 ممبر کمیٹی, جوڈیشل کمیٹی جو تھی, جب ان میں سے ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے یا چلے گئے, تو ایک اور صاحب کو انکلوڈ کیا گیا. اس وقت 5-4 چل رہا تھا, جو جس طریقے سے بات چل رہی تھی. جب وہ چلے گئے, آئی تھنک نور محمد صاحب تھے, وہ جب چلے گئے جسٹس نور, تو پھر اس کے بعد ایک جسٹس عثمانی آ گئے. تو اس میں بات چل رہی تھی کہ اب یہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے. 4-4 تو بریک پہلے ہی تھا. چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس ٹو بی بندیال صاحب اور باقی 2 لوگ فرام اٹارنی جنرل صاحب تھے, لا منسٹر تھے میرا خیال. تو وہ تو پتہ ہی تھا یہ 4 تو ادھر ہی ہیں, وہ تو چاہیں گے کہ جسٹس عائشہ آ جائے. اور باقی 4 جو تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس عائشہ کے بڑے قریب ہیں, جسٹس عائشہ نے ان کے چیمبرز میں بھی ایک زمانے میں شاید کام وام کیا ہے اینڈ سو آن. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کے لیے ووٹ کریں گے. مگر ایسے ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا, وہ انہوں نے اپوز کیا. حالانکہ دوستی بڑی ہے اور یکجہتی بھی بڑی ہے اور سوچ میں بھی کچھ حد تک اتفاق ہے. تو اس سے پھر کچھ لوگوں نے یہ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اپوزیشن کیوں ہو رہی ہے. ایک طرف سے بار اپوز کر رہے ہیں, دوسری طرف سے 4 ججز بھی اپوز کر رہے ہیں, اور اس کا کیا خاتون ہونے کا اس کا کوئی تعلق ہے یا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا, اب اس میں جو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ سیاست کا بھی تعلق ہے, مگر صرف سیاست کا نہیں میرا خیال ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جینیونلی چاہتے تھے کہ ایک خاتون آ جائیں, اینڈ شی از اے ویری گڈ جج, کمپیٹنٹ, ویل ریڈ, ویل ایجوکیٹڈ, سالڈ. اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے, ان کی جو لیگل ججمنٹس ہیں دے سالڈ اینڈ ہائیلی انٹیلیجنٹ. اور وہ چاہتے تھے کہ میری لیگیسی یہ ہو جسٹس گلزار کہ ڈیورنگ مائی ٹائم فار دا فرسٹ ٹائم وی گاٹ دس ڈن. اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے ایلیویٹ کر کے 4 آگے جو ہے ان کو کر کے تو ان کو کر دیا. اور بندیال صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی فیور کرتے تھے ان کو. مگر کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب اور فاروق نسیم صاحب بڑے کین تھے, تو وہاں سے سیاست شروع ہو گئی کہ پھر ان کو کیوں لا رہے ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گی یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں گی. بیکاز اٹارنی جنرل صاحب تو نہیں, مگر فاروق نسیم صاحب تو مور اسٹیبلشمنٹ دین گورنمنٹ, وہ تو ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, مشرف کے بھی وکیل وہ رہے تھے اینڈ سو آن. تو پھر یہ نئے باتیں شروع ہو گئی کہ جی نہیں ان کو تو لایا جا رہا ہے بیکاز ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور آگے جسٹس فائز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, میجورٹی رکھنی ہے اپنی.
اور ابھی یاد رہے کہ ایک ریویو پٹیشن آنی ہے اور وہ بندیال صاحب کے وقت پہ آئے گی تو دیکھنا ہے وہاں کیا ہوگا, کس کا ووٹ چلے گا نہیں چلے گا, اینڈ سو آن. وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر اب بات یہ ہے کہ یہ دیز آر دی ایشوز, بارز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے دیور ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کا جو موقف یہی تھا کہ یار ہمارا پاور جو ہے نا وہ they want to be big players now. ابھی آپ نے دیکھا پشاور میں کافی لوگ باہر سے لیے انہوں نے, اور ظاہر ہے they have a vested interest in باہر بینچ کے بڑا سالڈ ریلیشن شپ ہے, اور بارز جو ہیں they wanted to influence کہ بھی ہمارا انفلوئنس بھی ہونا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ جو اگر سینئر موسٹ کے پہلے ہوئے ہیں وہ جائیں گے تو ظاہر ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو دس مینس کہ وہ ہماری باتیں جو ہے جب جائیں گے تو سنیں گے. تو یہ اس میں بار کی پالیٹکس بھی تھی. آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی تعلق تھا فرام دا بار پوائنٹ آف ویو کہ وہ خاتون ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہاں پالیٹکس چل رہی تھی آف سینیورٹی, جو کہ افتخار چوہدری نے بھی پالیٹکس چلائی تھی. یہاں میرا خیال ہے گلزار صاحب جو تھے انہوں نے سوچا ٹو کل ٹو برڈز ود ون اسٹون, ان کو بھی ادھر بھی بتکڑا کر دیں بندیال صاحب کو, کمپنی جو آگے آنے والے, اور ادھر میں ایک نئی روایت شروع کر دوں, یا کم از کم میری لیگیسی یہ تو یاد رہے گی کہ میں نے صرف ایک دو ٹاورز نہیں گرائے, میں نے brought a woman into the top echelons of justice in this country. Great. Everybody loves this. It's a great thing. And she's a wonderful judge. I mean, I don't know her personally, but from what I've seen and what I've heard from responsible people, she's solid. اب سیاسی جو وہ باتیں تمہیں پتہ ہی ہے, ایٹ دی اینڈ جا کے بہت سی ایسی کریٹیکل ججمنٹس ہوتی ہیں جہاں سیاست آ جاتی ہے, پریشرز آ جاتے ہیں, اینڈ so we have to wait and see how she fares when that happens. But on purely legal grounds, solid, and on the other ground of identity of the Supreme Court and kind of covering a wider canvas, sensitivities, gender sensitivities, I think good. بالکل بالکل, بہت زبردست آپ نے بات کی. اور ہمارا وقت رضا, میں جاتے جاتے میں مختصر ایک تبصرہ چاہ رہا تھا سیٹھی صاحب کا. یہ جو رانا شمیم کا جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کی تاریخ جو ہے فرد جرم عائد کرنے کی تو انہوں نے آگے کر دی ہے 20 جنوری کو, لیکن آج اٹارنی جنرل جو کہ اب پروسیکیوٹر بھی ہیں اس کیس میں, انہوں نے کورٹ سے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو صحافی ہیں ان کو تو ذرا ابھی چھوڑے, آپ صرف رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو وہ یہ سولنگی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے جب یہ انڈائٹمنٹ کا وقت آیا تھا تو پوچھا تھا جج صاحب کیونکہ ایز اے ایمکس کیورے کہ جی آپ بتائیں کہ کس کے اوپر یہ لگنا چاہیے جرم فرد, تو یہ جرم, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا میڈیا کو بھی اس پہ ڈالیں, بڑا سختی کے ساتھ کہا تھا میڈیا کو ڈالیں. اب بھی ایک یو ٹرن ہو گئی ہے. اب یہ یو ٹرن کیوں ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں میری چڑیا کی خبر ہے کہ وہ جو صحافی چنے صحافی جو کہ بڑے عمران خان صاحب کے حمایتی تھے اور انڈر عوامی پریشر وہ آ کے اب کچھ ایک کریٹیکل قسم کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا اور خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. خان صاحب نے کانٹیکٹ کیا ان کے ساتھ اور انہیں کہا کہ ڈونٹ وری, میں کہیں نہیں جا رہا, میں ادھر ہی ہوں, تو آپ آ کے مجھے ملیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈونٹ لیو می. تو دیر از این ایفرٹ ناؤ کہ یہ میڈیا جو اتنا خلاف ہو گیا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے, اور اب ہم کریک ڈاؤن جو ہے نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس کا اشارہ شیخ رشید صاحب نے دیا تھا, آپ نے شاید یاد کریں 2 دن پہلے شیخ صاحب نے فواد چودھری کو یہ سمجھایا سے کہا تھا کہ اوے یار میں ایک باری نہیں 3 باری منسٹر آف انفارمیشن رہا, اے میڈیا کے ساتھ نہ کرو ایسے, پرسنل نہ ہو جاؤ, میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھو. اور فواد چودھری کو یہ شاید عقل آ جانی چاہیے کہ آج فواد چودھری منسٹر آف انفارمیشن ہے, کل یہی میڈیا اس کو ٹھیک ٹھاک سارٹ آؤٹ کرے گا. تو ایسے نہ کریں کہ لوگ پھر اپنی انتقامی کارروائی کریں, اپنا کام کرے, اس سے آگے بڑھ کے نا چوکے چھکے مارنے کی کوشش کریں, لیکن پھر وہ آپ پرسنل ہو جاتے ہیں, اور دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو شیخ صاحب نے آلریڈی ایڈوانس وارننگ دے دی ہے, تو میرا خیال ہے یہی ایڈوائس خان صاحب کو بھی ملی ہوگی, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے نہ یار ان کو نہ کرو, بیکاز دیکھیے
اگر خان صاحب کی چھٹی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جو اس دور میں جس ایک میڈیا گروپ کو پٹائی کی ہے وہ ہے جیو جنگ گروپ. ان کے ساتھ ہر قسم کا حربہ استعمال کیا اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس حکومت نے, اور خان صاحب نے اپنے غصے جو ہے نکالے ہیں. مجھے تو حیرت انگیز میں ہوتا ہوں کہ بھئی یہ وہ گروپ ہے جس نے عمران خان کو بنایا, جس نے اٹھایا, جس نے عمران خان کو پروموٹ کیا, اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کو اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے, کیونکہ اب میں باہر جانے والا ہوں اور پھر باہر تو مجھے پھر ان کے پاس ہی جانا پڑے گا, ان کی ہمدردیاں لینی پڑیں گی. تو یہ نہ ہو کہ ایسے نہ ہو. میں صرف آپ کو جاتے جاتے ایک چیز کا حوالہ دے دوں. ہمارا پاکستان کا میڈیا جب جنرل مشرف کے بڑے حق میں تھا, جنرلی اسپیکنگ, بیکاز انہوں نے کچھ اچھی پالیسیز کا کیا تھا, اور میاں صاحب جو تھے جب نکالے گئے تو اس وقت وہ ایک فرعونک قسم کی حیثیت ہو گئی تھی ان کی. میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن تھا, بہت کچھ تھا. تو کسی میڈیا نے کسی کے آنسو نہیں بہائے جب میاں صاحب کی چھٹی ہوئی تھی اس وقت, اور جنرل مشرف کو بڑے لوگوں نے ویلکم کیا تھا. اور آپ نے یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے یہ جو ٹیلی ویژن 100 چینلز آئے ہیں جنرل مشرف کی بدولت آئے, ان کا شکریہ ادا کریں. انہوں نے کھول دیا تھا, نہ محترمہ نے کھولا تھا یہ لائسنسنگ سسٹم, نہ نواز شریف صاحب نے, کیونکہ مشرف صاحب کو پتا تھا کہ میڈیا ان کو سپورٹ کرے گا, اور بہت عرصے تک میڈیا ان کو سپورٹ کرتا رہا, اور بہت بے نظیر اینڈ نواز شریف کے خلاف تھا. مگر آخر میں جب مشرف صاحب نے یہ جج صاحب کے خلاف کارروائی کی تو میڈیا نے پھر تنقید شروع کی, اور اس وقت مشرف نے کریک ڈاؤن کیا, جیو کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, جرنلسٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, 3 چینلز کو بند کر دیا, جس میں جیو بھی ایک چینل تھا, آج تھا, اینڈ سو آن, ان کو بند کر دیا. تو اس وقت پھر میڈیا مشرف کے خلاف ہو گیا, اور مشرف کو اس بات کا جب سمجھ آئی کہ یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے, اور یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پھر یہ میرے, تو پھر مشرف نے بھاگ دوڑ کر کے نہیں کھول دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا یار میڈیا کو نہ کرو, اب ہمیشہ جن کی ضرورت پڑے گی آگے تو یہ بھولیں گے نہیں, ہاتھ اور نہیں رکھو. بالکل بالکل. بہت شکریہ سیٹھی صاحب, سولنگی صاحب, اور ناظرین آپ کے کامنٹس اور آپ کے مختلف پارٹیسپیشن کا بھی شکریہ, اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی رات 9 بجے. خدا حافظ. خدا حافظ.